دیر آر ویز کہ جس سے ہم اچھا ٹیکس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی گروتھ کو بھی پرزرو کر سکتے ہیں. اب یہ رپورٹ بیسکلی ایک کیس اسٹڈی ہے کہ جس میں ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے. تو جس طرح آپ نے کہا بالکل بات بجا ہے. ہم نے اوور آل ٹیکس اسٹرکچر کو بیسکلی آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے آن سرٹن پرنسپلز. اگر تو دیکھیں، اگر تو آپ ٹیکس ریٹس کو آپ کم لے کے آئیں گے، اس وقت بہت ہائی ہیں، تو وہ یقیناً سٹیزن فرینڈلی ہوگا. دوسرا، اس کے پروسیس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کسی حد تک اس میں حکومت نے بھی پیش رفت کی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہونی، لیکن ابھی بھی جو ٹیکس جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کافی کمبرسم ہے. کہ ابھی گورنمنٹ نے پھر سلیبس چینج کر دی، ہر روز ہر دوسرے دن سننے کو آ رہا ہے. ابھی وزیر خزانہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم نے اور آپ کو نچوڑنا ہے، آپ سے اور ٹیکس نکالنا ہے. تو بتائیے گا کہ یہ جو انکم ٹیکس آپ کا پورشن ہے، جو فرسٹ پارٹ آف دا رپورٹ ہے، اس میں کیا آپ نے اسپیسیفک ریفارم سجیسٹ کیے؟ ہمارے ٹیکس کتنے کمپیٹیٹیو ہیں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز؟ اور جو ابھی علی صاحب نے ریفارم سجیسٹ کی ہیں، اگر ہم وہ ریفارمس انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو گورنمنٹ کو فائدہ کتنا ہوگا؟ اکاؤنٹنگ سے زیادہ ٹیکس کے حوالے سے بیہیویئرل ایشوز کو دیکھنا ضروری ہے. جس طرح آپ ریجنلی کمپیریبل جو ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ ایکسرسائز کی کہ جس میں ہم نے ڈالر بیس کنورژن کے بعد دیکھا کہ سری لنکا، بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ایک ہماری ایک سینس ہے نا کہ ایوری ایکٹیویٹی شوڈ بی ٹیکسڈ ایز مچ ایز پاسبل، بغیر یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اکنامک کانسیکوینسز کیا آتے ہیں. تو ہم نے اپنی جو انیشیل تھریش ہولڈ ہے اس کو کوشش کی ہے کم سے کم رکھیں، اور اب ہم اس کو منیمم ویج کے قریب لے کے آتے جا رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ افورڈیبلٹی پرنسپل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک قسم کی ایز آف پیئنگ ٹیکسز بھی ہے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائڈ کے پلیٹ فارم سے آج ہم ایک نئی پوڈ کاسٹ سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کو ہم پائڈ میکرو پالیسی لیب ایویڈنس بیس پوڈ کاسٹ سیریز کا نام دے رہے ہیں. اس کی جو پہلی ایپیسوڈ ہے اس میں ہم ٹیکس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم سب لوگ اس سے بہت پریشان ہیں کہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے، کبھی ٹیکس انکریز کرنے کی بات ہو رہی ہے، کبھی نئے ٹیکس لگانے کی بات ہو رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے کہ ہم ٹیکس لگائیں. دوسری طرف ہم سبسڈی کی بات کریں ہیں، جس پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دینا چاہتے ہیں. اور تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر کہ FBR خود کلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 3.8 ٹریلین ایکسپینڈیچر جو ہیں ٹیکس ایکسپینڈیچر کے نام پہ لوگوں کو ویورز دی ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے؟ ہم کس طرف ہماری ٹیکس پالیسی جا رہی ہے، اور ٹیکس ہے کیا، ٹیکس پالیسی ہماری ہے کیا؟ تو یہ آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا یہ ایجنڈا ہوگا، جس میں ہمارے پاس پاکستان کے نامور اکانومسٹ ہیں علی سلمان صاحب اور ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ٹیکس ہے کیا. تو سلمان صاحب آپ ہمیں بتائیے ٹیکس ہے کیا؟ ہم ہر روز سنتے ہیں ٹیکس ٹیکس ٹیکس، کیا ہے ٹیکس؟ جی اسد صاحب، میرا خیال ہے ٹیکس کا جو بنیادی تعلق ہے وہ ایک گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے. کسی بھی سوسائٹی کے اندر ہمیں ایک فنکشننگ گورنمنٹ چاہیے جس نے سوسائٹی کے اندر کچھ پبلک گڈز ڈلیور کرنے ہیں. اس کے اندر ایڈمنسٹریشن ہے، جسٹس ہے، بیسک انفراسٹرکچر ہے. سو ہم ٹیکس دیتے ہیں، اپنی انکم کے ایک پورشن کر دیتے ہیں تاکہ ایک حکومت کے تو انتظام چلنے والے ادارے ہیں وہ پبلک گڈز. خالد صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ یہ ڈفرینٹ ٹیکس پالیسیز ہوتی کیا ہیں؟ بڑا ہم اکنامکس میں ڈبیٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ اچھی ٹیکس پالیسی ہے، یہ بری ٹیکس پالیسی ہے. تو یہ ٹیکس پالیسی ہے کیا؟ کون سا؟ کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ڈبیٹ میں عام بندہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ فار ہیونگ اس آن دا شو. اب میں علی کی بات کو کیری کروں گا. دیکھیں، جب گورنمنٹ نے کچھ سروس ڈیلیور کرنی ہے تو اس کے لیے اس نے ریسورسز کلیکٹ کرنے ہیں. اب وہ ریسورسز ایز اے پرائس نہیں کلیکٹ کر سکتی، کیونکہ گورنمنٹ کی سروس ڈیلیوری کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی چارجنگ نہیں ہے. تو اب وہ انہوں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے لوگوں سے ہی، لیکن اب اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. جیسے اس کو میں آسان لفظوں میں اگر سمجھانا چاہوں تو ہمارے پاس ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، جس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی آمدنی یا جو بھی ان کا استعمال ہے اس میں سے دیتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں کہ جس میں ٹیکس دینے والا کوئی اور ہے لیکن اس کی کلیکشن کہیں اور ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم پالیسی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ٹیکس کون دے گا، کتنا دے گا، کب دے گا، اور اس کے حوالے سے جو مختلف ہماری ڈاکومنٹیشن ہے، یہ جو پیپرز ہیں وہ کیا ہے. اب اس کا مختلف ملکوں میں مختلف استعمال ہوتا ہے. کئی ملکوں میں، جس طرح علی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں،
کہ کئی ملکوں میں بہت کم ریٹ رکھے جاتے ہیں, فلیٹ ریٹ رکھے جاتے ہیں, کئی ملکوں میں بہت زیادہ کمپلیکس پالیسیز ہوتی ہیں جیسے پاکستان ہے. چلے تھوڑا سا ہمیں یہ تو سمجھ آ گیا کہ ٹیکس بیسیکلی ہم نے لوگوں سے پیسہ کلیکٹ کرنا ہے, اس کی ڈفرینٹ فارمز ہے. تو ہم اب تھوڑا بڑا اسپیسیفک اپنے ٹاپکس کی طرف آتے ہیں کہ جو آج کا ہمارا ایجنڈا بھی ہے کہ ہم ریفارمز پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکس پالیسی ہماری کس طرح کی ہونی چاہیے. تو میں بیک گراؤنڈ میں ذرا ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پائیڈ پرائم کے نام سے ایک ٹیکس کمیشن بنایا گیا تھا, جس کی ابھی آج ہم نے رپورٹ بھی لانچ کی ہے, جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ایسے سلوشنز کی طرف جائیں, ایک ایسی ہم پالیسی سجیسٹ کریں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو کہ گروتھ کے لیے ہو, جو کہ انویسٹمنٹ کے لیے, جو کہ پروڈکٹیوٹی کے لیے, جو عام بندے کو جس میں آسانی بھی ہو, وہ ٹیکس بھی دے, گورنمنٹ کو ریونیو بھی کلیکٹ ہو اور اس کی انکم بھی بڑھے. تو اس بیک گراؤنڈ میں ذرا علی صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ رپورٹ ہے کیا, اس میں ہم نے کن چیزوں کو ڈسکس کیا ہے, اور یہ جو آج کی کانفرنس ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے. جی ناصر صاحب, یہ جو پائیڈ پرائم ٹیکس ریفارمز کمیشن بنا جس کو ڈاکٹر ندیم الحق نے لیڈ کیا, وہ ایک بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے, کیونکہ اس میں یہ پرائم ایز اے پرائیویٹ تھنک ٹینک نے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پائیڈ ایک پریمیم پبلک پالیسی تھنک ٹینک ہے اور ہمیں مل کے ایک کمیشن بنانا چاہیے جو کہ گورنمنٹ سے ہٹ کے ہو, مگر وہ ایک پریکٹیکل اور ایویڈنس بیس ٹیکس پالیسی کی آؤٹ لائن بنائے. تو اس مینڈیٹ کے تحت پھر اس میں بڑے نامور اکانومسٹ کو, ٹیکس پریکٹیشنرز کو, ٹیکس لائرز کو شامل کیا گیا. اس میں شاہد کاردار ہیں, شفر زیادی ہیں, ندیم الحق خود ہیں, ڈاکٹر محمود خالد بھی ہیں, آپ بھی اس میں شامل رہے, اور اس میں ہم نے ڈاکٹر اکرام الحق کو شامل کیا. اور اس کا جو بنیادی دیکھیں مقصد, ڈاکٹر منظور صاحب بھی اس کا حصہ تھے, ڈاکٹر منظور بھی حصہ تھے. اس کا جو بنیادی مینڈیٹ تھا کہ ٹیکس ریفارمز, یہ ٹیکس کے نام کے اوپر بہت ساری کمیٹی بنی ہوئی ہیں, سو وائی اے نیو کمیشن. اس کی جو سب سے جو بنیادی فرق ہے میرا خیال ہے اس کمیشن میں, وہ یہ کہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے مزید ٹیکس کلیکشن کرنی ہے, نہ ہی اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف ایک انفورسمنٹ کے ذریعے اس کو امپروومنٹ کر لیں گے. ہم پاکستان کو پہلی ٹیکس پالیسی دینے جا رہے ہیں. اعلیٰ صاحب ذرا بتائیے کہ اس رپورٹ کا مین تھیم کیا تھا, وائی ہمیں یہ کمیشن چاہیے کیوں تھا, اور اس رپورٹ میں ہم نے کس طرح کی پالیسی بنانے کی طرف ہم نے ایک ایفرٹ کیا, تو ذرا اس پہ ذرا بتائیے گا ہمیں کہ کیا ہے اس کے خد و خال کیا ہے اس پالیسی کی. سب سے جو پہلی بات ہے, دیکھیں جو آپ نے سٹارٹ بھی کیا کہ ہمارا جو ریفارمز ہیں بیسکلی اس کی کوئی ڈرائیونگ فورس ہونی چاہیے. ہماری ایک سائڈ پہ انمیٹ نیڈز تو ہے ریونیوز کی, لیکن جس طریقے سے ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سوری, ایز این اکانومسٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طریقہ گروتھ کے حوالے سے بہت زیادہ ڈسٹربنگ تھا. مطلب اوور آل دیکھیں کسی بھی اکانومی میں سکسیس یہ ہے کہ ہماری اکنامک گروتھ ہو, جابز ہوں اور سسٹینیبلٹی ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ تھا کہ اوور ٹائم ہماری جو ٹیکسیشن ہے وہ اس آبجیکٹیو کو بہت نیگیٹیولی ہیمپر کر رہی تھی. تو جب پائیڈ نے ڈاکٹر ندیم الحق کی لیڈ میں اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا, تو ایک ہی ریزن تھا کہ ہم کسی طریقے سے کچھ پریکٹیکل سلوشنز گورنمنٹ کو پرووائڈ کر سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کی تسلی کے لیے ہم فگرز بھی دیں کہ سو دیٹ دے ایگری آن اے سرٹن ریفارم, ناٹ جسٹ دا بیسس کہ جی اس کی ہونے کی ضرورت ہے, بٹ اس کا جو امپیکٹ ہے اکنامک گروتھ پہ اور ریونیو پہ وہ بھی ساتھ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں آئی ایم ایف بھی ٹیکس ریفارم پہ کافی بات کرتا ہے, ایف بی آر کا اپنا بھی کام ہے, فائنانس بھی اس پہ کافی کام کر رہے ہیں, اور بھی انڈیپینڈنٹ ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں. تو ہماری رپورٹ جو ہے یہ دوسروں سے ڈفرینٹ کیسے ہے, کیونکہ کوئی کویشچن کرے گا نا ہم سے کہ وائی وی ایکسیپٹ یور رپورٹ. بنیادی جو دیکھیں, جو ابھی آئی ایم ایف کا بھی دیکھیں تو وہ کوئی ریفارم کے بجائے وہ تو ٹارگیٹس دے رہے ہیں. ایف بی آر بھی ٹارگیٹ دے رہا ہے. پاکستان میں اس وقت کوئی ٹیکس پالیسی موجود نہیں ہے. پاکستان میں ٹیکس میجرز ہیں, ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے اور ٹیکس ٹارگیٹس ہیں. اس ریفارم کمیشن کا اور اس رپورٹ کا جو بنیادی ایک ڈسٹنکشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمپریہنسو سیٹ آف پرپوزلز جس میں تمام ٹیکسیشن شامل ہیں, اور بیکڈ اپ ود اکنامک کیلکولیشن, ریونیو امپلیکیشنز, وہ ہم نے پرووائڈ کر دی ہیں جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوا. دیکھیے گین بات تو ٹارگیٹس کی آ جاتی ہے. خالد صاحب ذرا اس میں ہم نے کن کن آسپیکٹس کو کور کیا, جیسے مختلف فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے, آپ کے انکم ٹیکس ہے, آپ کے ڈائریکٹ ٹیکس ہے, تو اس رپورٹ میں کون کون سے ٹیکسز کو ہم نے حصہ بنایا ہمارے خیال میں, ہماری کیا اس میں سے لیٹس وی ول ڈسکس ون بائی ون کہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ ہم نے کیا کیا اور گورنمنٹ کے لیے میسج کیا. اگلا ہمارا جو بھی تھوڑا اس میں ہم فوکس کریں گے گورنمنٹ کے لیے میسج کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح سے افیکٹو بنا سکتے ہیں. گورنمنٹ کے لیے میسج پہ میں پہلے آتا ہوں, اور بہت آسان ہے
کہ دیر آر ویز کہ جس سے ہم اچھا ٹیکس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی گروتھ کو بھی پرزرو کر سکتے ہیں. اب یہ رپورٹ بیسکلی ایک کیس اسٹڈی ہے کہ جس میں ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کیسے. وہ جس طرح آپ نے کہا بالکل بات بجا ہے. ہم نے اوور آل ٹیکس اسٹرکچر کو بیسکلی آرگنائز کرنے کی کوشش کی ہے آن سرٹن پرنسپلس. ہم جب اپنی کلاسز میں بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ دیر آر سرٹن کیننز آف ٹیکسیشن. ہم واپس ان کے اوپر گئے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ کہا کہ جی ہماری جو ٹیکسیشن ہے اور ڈسٹورشن نہیں کریٹ کرے گی, اس میں ایز آف کلیکشن ہوگی, پھر اس کے بعد جو اس کا انسیڈنس ہے دیٹ وڈ بی ناٹ ڈیمیجنگ ٹو دی گروتھ, اور جو ہمارے جنرل ایگریڈ پرنسپلس ہیں. تو ہم نے تمام ٹیکسز کو ریویو کیا کریٹیکلی کہ ان کی ایگزسٹنگ اسٹرکچرز کیا ہیں. جیسا ابھی علی نے بتایا کہ موسٹ آف دیم آر بیسڈ آن میئرس اینڈ دیٹ ٹو ویری ایڈ ہاک. منی بجٹس کا ہم نام سنتے ہیں ہمیشہ, تو وہ جتنی بھی ٹیکس پالیسی ہے اٹ سڈنلی کیم آؤٹ آف نو ویئر. تو کیا ہمیں ٹیکس پالیسی چاہیے بھی صحیح؟ عام کوشچن تو آپ بندہ یہ بھی کرتا ہے کہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں ایک پریڈکٹیبل ٹیکس پالیسی چاہیے جو کہ ہر روز ہر بجٹ میں چینج نہ ہو رہی ہو. اس وقت سنگل موسٹ امپورٹنٹ ڈیمانڈ جو بزنسز کی ہے, یہ جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں سٹیزن فرینڈلی ٹیکس پالیسی, ٹرانسپیرنٹ ٹیکس پالیسی, تو آپ کی یہ رپورٹ جو ہے یہ کیسے اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے؟ جی ایک تو ہم نے اس میں میجرز بتائے ہیں کہ اگر تو دیکھیں اگر تو آپ ٹیکس ریٹس کو آپ کم لے کے آئیں گے, اس وقت بہت ہائی ہیں, تو وہ یقیناً سٹیزن فرینڈلی ہوگا. دوسرا اس کے پروسیس کو ریویمپ کرنے کی ضرورت ہے. کسی حد تک اس میں حکومت نے بھی پیش رفت کی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی, لیکن ابھی بھی جو ٹیکس جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کافی کمبرسم ہے ٹیکس پیئرس کے. وہ ہم اچیومنٹ پہ آتے ہیں. تو اس وقت جو میرا کنسرن ہے وہ انکم ٹیکس ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے پھر سلیبس چینج کر دی, ہر روز ہر دوسرے دن سننے کو آ رہا ہے. ابھی وزیر خزانہ صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ہم نے اور آپ کو نچوڑنا ہے, آپ سے اور ٹیکس نکالنا ہے. تو بتائیے گا کہ یہ جو انکم ٹیکس آپ کا پورشن ہے جو فرسٹ پارٹ آف دا رپورٹ ہے, اس میں کیا آپ نے اسپیسیفک ریفارم سجیسٹ کیے ہیں؟ پھر ڈاکٹر خالد کے پاس میں آؤں گا کہ اس سے بینیفٹ کیا ہوگا. جی اس میں انکم ٹیکس کو ہم اس کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک پرسنل انکم ٹیکس ہے اور ایک کارپوریٹ انکم ٹیکس ہے. پرسنل انکم ٹیکس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم ٹیکس رجیم فار آل سورسز آف پرسنل اینڈ نان کارپوریٹ انکمس. اس وقت ڈفرینٹ سورسز آف انکم کے اوپر سملر لیول آف انکم کے اوپر ریٹس فرق ہیں, جس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہے, کیلکولیشن کے مسائل ہیں, اور پھر وہ ہائڈ بھی کرتے ہیں, ٹیکس اوائڈنس بھی ہوتی ہے, تو ایویژن بھی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ایک تو اس کو آپ سمپلیفائی کریں اور ایک ریٹ پہ لے کے آئیں. ابھی ہم فوری طور پر ٹیکس کے ریٹس کی ریڈکشن کی بات نہیں کر رہے, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ سمپلیفیکیشن اور یونیفارم کی بات کر رہے ہیں. دوسرا ہم یہ بات کریں کارپوریٹ ٹیکس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے, اور ٹیکس ریٹ کو ہم نے جو پرپوز کیا ہے وہ کم آ کر 25% پہ ہونا چاہیے ٹو میک اٹ مور ریجنلی کمپیٹیو. پھر تیسرا ہم نے اس میں یہ کہا ہے کہ جو ہم نے مختلف قسم کے ایڈیشنل ٹیکس لگائے ہیں, ڈیمڈ رینٹل انکم لگایا, رینٹل انکم لگایا, سی وی ٹی ہے, سپر ٹیکس ہے, ٹرن اوور ٹیکس ہے, ان سب کو ایبالش کر دیا جائے. خالد صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ ہمارے ٹیکس کتنے کمپیٹیٹیو ہیں کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, اور جو ابھی علی صاحب نے ریفارم سجیسٹ کی ہیں, اگر ہم وہ ریفارمس انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو گورنمنٹ کو فائدہ کتنا ہوگا؟ کیونکہ گورنمنٹ تو اپنا فائدہ سوچے گی نا کہ ہماری ٹیکس کلیکشن اتنی بڑھ جانی چاہیے, ہمارا ٹارگیٹ اتنا ہے. آئی ایم ایف بھی پوش کر رہا ہے کہ آپ اپنے ٹارگیٹ بھی اچیو نہیں کر پا رہے, اور ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انٹرم ریویو کے لیے بھی آئی ایم ایف کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان. تو دیر از سم تھنگ رانگ ود دا ایگزسٹنگ ٹیکس اسٹرکچر. تو ہمارا جو یہ جو سیٹ اپ ہے جس میں بھی سلیبس کی بات کر رہے ہیں یا پرسنل ٹیکس کی بات, ہاؤ کمپیٹیٹیو وی آر ود رسپیکٹ ٹو ادر کنٹریز؟ دیکھیں جو بات ایف پی آر کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اکاؤنٹنگ سے زیادہ ٹیکس کے حوالے سے بیہیویئرل ایشوز کو دیکھنا ضروری ہے. جس سے ہم آپ ریجنلی کمپیریبل جو ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں, تو ہم نے یہ ایکسرسائز کی کہ جس میں ہم نے ڈالر بیس کنورژن کے بعد دیکھا کہ سری لنکا, بنگلہ دیش اور انڈیا کے مقابلے میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور وہ ممالک کہاں پہ کھڑے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو ایک ہماری ایک سینس ہے نا کہ ایوری ایکٹیویٹی شوڈ بی ٹیکسڈ ایز مچ ایز پاسبل, بغیر یہ سوچے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اکنامک کانسیکوینسز کیا آتے ہیں. تو ہم نے اپنی جو انیشیل تھریش ہولڈ ہے اس کو کوشش کی ہے کم سے کم رکھیں, اور اب ہم اس کو منیمم ویج کے قریب لے کے آتے جا رہے ہیں. باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے, وہاں پہ افورڈیبلٹی پرنسپل بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک قسم کی ایز آف پیئنگ ٹیکسز بھی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو ایک انڈیویجول اگر کسی اکاؤنٹنٹ کی خدمات لے سکتا ہے یا وہ اپنی ڈاکومنٹیشن پراپر کر سکتا ہے, اس کے لیے ٹیکس کے حوالے سے میئرس کو مینیج کرنا بھی آسان ہے.
ایک عام بندہ نہیں کر سکتا. اور دوسری سائڈ پہ جو ہائر انکم ٹیکس سلیب ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ایک ہماری ورکنگ کلاس ہے، پروڈکٹیو انٹرپرنورز ہیں، ہم ان کو بہت زیادہ پینلائز نہ کریں. انفارچونیٹلی یہاں پہ اس کے اپوزٹ ہے. اور جیسے علی نے پہلے کہا کہ ہم انکم کے اندر اتنی زیادہ ڈفرینسیشن ہم نے کر دی ہے ان ٹرمز آف کہ یہ اگر انٹرسٹ انکم ہے، یہ ایگریکلچر انکم ہے، یہ ڈیویڈنڈ انکم ہے، تو وہ ہماری ایک جو پکچر آتی ہے اوور آل انکم ٹیکس کی وہ بہت ڈسٹارٹیڈ. اس میں آپ بار بار ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ٹیکس اسپنر، وہ کیا ہے اور وہ کیسے اس پوری ٹیکس پالیسی کو ہیمپر کر رہے ہیں؟ ٹیکس اسپنرز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو اوور آل کلیکشن ہے وہ کون سے میجر ایریاز یا سیکٹرز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو پرائمریلی یہ سروس ڈریون ہے، یا اس میں کسی حد تک جن سے ہے وہ آپ کا سیلریڈ جو اسٹرکچر ہے وہ ہے بیسکلی جو پے کرتا ہے میجورٹی آف دی ٹیکسز. تو جب ہم اسپنرز کا ریفرنس لیتے ہیں تو ہم ان رسکس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ گاڈ فاربیڈ اگر ان سیکٹرز کو یا ان پوٹینشیل بیسس کے اندر کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو ہمارا پورا جو ریونیو کلیکشن اسٹرکچر ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. علی، کسٹم ٹیرف پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا کویشچن میں اس میں ایک اور بھی دیکھ رہا تھا کہ جب ہم ابھی بات کر رہے ہیں انکم ٹیکس کی تو اس میں یہ سلیبس کی آپ نے بات کی، ابھی ہم نے سلیبس کو اور ریشنلائز کر دیا 6 لاکھ پہ، تو عام بندہ اس کو کیسے لے رہا ہے؟ جی، اس وقت اگر ہم ٹیکس پوائنٹ آف ویو سے، سیلری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے اوپر برڈن بڑھ گیا ہے. کرنٹ فسکل ایئر میں جو سلیبس کے اندر انہوں نے سلیبس تو چینج نہیں کیے لیکن سلیبس کے اندر تھریش ہولڈس چینج کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور کئی سلیبس میں تو وہ ڈبل ہو گیا ان کا جو امپیکٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی نیگیٹو امپیکٹ ہے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو فائنانس منسٹر خود ایکنالج کر چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں ایسی مجبوری میں کیا اور اگلی دفعہ ہمیں شاید اس کو ہمیں یا تو اس کو انڈو کریں گے یا کسی طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے. تو ان کا احساس تو ہے لیکن ان کو اس میں جانا پڑا. مگر اس کا میرا خیال ہے جو بڑا نقصان ان کو یہ ہوا کہ اس کی جو کلیکشن اتنی زیادہ نہیں ہوئی اس اسٹیپ کی وجہ سے، لیکن اس کا ایک پولیٹیکل نقصان بہت زیادہ ہوا کیونکہ یہ سارے آپ کے مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کہ زیادہ ووکل ہیں، اربن ہیں، سوشل میڈیا پر ان کی زیادہ پریزنس ہے، تو یقیناً اس کا نقصان ہوا ہے. جو کسٹم ٹیرفس کی ہم بات کرتے ہیں، لوگ کمپیٹیٹیونیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. گلوبلی یہ تو بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ اگر آپ کے کمپیٹیٹیو ریٹس ہوں گے تو یو کین پروموٹ یور ٹریڈ. ہمارے ہاں یہ خوف پیدا ہوا کہ اگر ہم اپنے ریٹ کمپیٹیٹیو کریں گے تو شاید ہمارا جو تھوڑا بہت سبسٹیٹیوشن ہو جائے گی یا ہمارے ٹریڈ ورسن ہو جائیں گے. تو آپ کا کیا ہے اس میں آئیڈیا، اور کمیشن اس پہ کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرف جانے کی ضرورت ہے؟ اس پہ جی ٹیکس ریفارم کمیشن نے بڑا فنڈامنٹلی ایک ڈفرینٹ اوپینین دی ہے، اور ہمارا یہ اس پہ جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ کسٹمز ٹیرفس شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز اے میجر آف ریونیو. کسٹمز ٹیرف شوڈ بی اے میجر آف انڈسٹریل پالیسی. اور جب ہم اس کو ریونیو ٹول سے ہٹا کر انڈسٹریل پالیسی یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر استعمال کریں گے تو پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ناصر صاحب اس طرف ہم جائیں گے. اس وقت ایسا نہیں ہے کیونکہ 50% آف آر ٹوٹل ریونیو کم فرام امپورٹ ٹیکسیشن انکلوڈنگ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز. اور کمیشن کا اس پہ یہ کہنا ہے کہ یہ جو ساری ایڈیشنل ڈیوٹیز ہیں ان کو فوری طور پر ختم اگر یہ ہم ڈیوٹیز ختم کر دیتے ہیں اور اس کو لنک کر دیتے ہیں انڈسٹریل، تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بائی لا جو ابھی علی نے کہا نا کہ ٹیرفس آر ناٹ فار ریونیو کلیکشن، یہ آپ کی ٹریڈ پروموشن کے لیے بیسکلی ہوتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کامرس کی ایکٹیویٹیز کو انکریز کرنے کے لیے. تو جب آپ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز اور ریگولیٹری ڈیوٹیز فار دی پرپز آف ریونیو کلیکشن لگاتے ہیں تو آپ بیسکلی ایکٹیویٹی کو یا ٹرانزیکشنز کو سٹال کر رہے ہیں. تو جو ہم نے یہ دیکھا کہ اوور جو ہماری لاسٹ تقریباً کوئی 7 سے 8 سال ہے، اس میں ہم نے انیشلی تو سٹارٹ کیا تھا امپورٹ ریسٹرکشنز کے نام سے، لیکن اب ہم اس کو بیسکلی ریونیو کلیکشن کی اسٹریم میں لے کے آ گئے. تو اس کی وجہ سے جو ہم را مٹیریل پرچیز کرتے تھے فرام چائنا اسپیشلی. اور کویشچن بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ہم نے تھرو آؤٹ رپورٹ آلموسٹ ہر ٹیکس میں اس کے ٹیکس ریٹ کو کم کرنے کی سجیشن دی، ان موسٹ کیسز، ایون اٹس ناٹ ان آل کیسز بٹ ان موسٹ کیسز، اور گریجولی اس کو بہت ریڈیوس کرنے. تو آپ کے نزدیک میں یہ کنسرن آئے گا، جو لوگ کہیں گے بھی، ایف بی آر بھی آپ کو کہے گا، فائنانس بھی آپ کو کہے گا، یار ہاؤ اٹ بی پاسبل کہ آپ ایک طرف ٹیکس ریٹ کم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس ریونیو بڑھ جائے گا. دیکھیں، جہاں پہ ضروری ہے، جیسے میں آپ کو سب سمجھانے کے لیے انکم ٹیکس کے کیس میں جس کو ہم مارجنل ٹیکس ریٹ کہتے ہیں، جو بیسکلی آپ کی ہائر انکم کو ہٹ کرتا ہے، اگر آپ ہماری جو ٹاپ ٹیئر کی بیسکلی سلیب اس میں دیکھیں تو وہ شاید ابھی کنونشنل جو ریٹس ہیں ان سے زیادہ ہے. ہم ابھی بھی یہی پرپوز کر رہے ہیں کہ جو آپ کی ایبلٹی ٹو پے پرنسپل ہے وہ پرائم ہوگا.
تو ایسا مطلب نہیں ہے کہ ہم اکراس دا بورڈ اس میں ہم بات کریں. جو ہمارا آبجیکٹو ہے پرائم وہ یہ ہے کہ یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکسز کے تھرو، جیسے علی نے کہا کہ امپورٹ کی لیول کے اوپر جو ان سے ہم وہ ٹیکسز کلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خدا را امپروو کریں کہ تاکہ آپ کا جو انسیڈنس آف ٹیکس ہے وہ بیلنسڈ ہو. اب مثال کے طور پہ ڈاکٹر اکرام الحق اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھتے ہیں نیوز پیپرز میں بھی کہ ایک ہم کارڈ پرچیز کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی ٹیکس ہے انکم کا. اب وہ جو غریب ہے اس کی ہو سکتا ہے انکم تھریش ہولڈ لیول پہ نہ آتی ہو، وائسے ورسا. اب ایک بندہ ہے جس کی انکم کے اوپر زیادہ ٹیکس لگنا چاہیے، لیکن کیونکہ ہم نے فائلر نان فائلر کی ڈسٹنکشن کی وجہ سے اس کو یہ چھوٹ دے دی کہ تم نان فائلر کا پریمیم پے کرو، اس کے بعد تمہیں انکم ٹیکس پے کرنے کی ضرورت ہے. فائلر نان فائلر ڈسکشن پہ بھی تو یہ جی ایس ٹی کو ہم نے کبھی کہتے ہیں ریفارم جی ایس ٹی ہے، کبھی ہم ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ہمیں پولیٹیکل پریشر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں صرف اس کو جی ایس ٹی رکھ. تو یہ جی ایس ٹی ہے کیا، اور ہم ہر سال اس کا ریٹ کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی اس کا الٹرنیٹیو بھی ہے؟ کیا اس سے ہماری اکنامک ایکٹیویٹی افیکٹ نہیں ہو رہی کہ یو آر ٹیکنگ ایٹ اپ فرنٹ سو مچ اماؤنٹ فرام دا ٹیکسز؟ جیسے خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم موبائل، ہم تو اپنے لیول کی بات کرتے ہیں کہ ہم ایک موبائل کارڈ چارج کیا تو یو آر پیئنگ لائک 40 to 50% آف دا ٹیکس ایٹ دا اپ فرنٹ. دیکھیں اس میں اگر میں تھوڑا سا ایک 10 سیکنڈ بات کر لوں، جو آپ نے فائدے کی بات کی تھی نا، اسپیشلی ٹیرف اور کسٹم ڈیوٹی کے حوالے سے، ایک میں بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ٹیکس ریفارمز کمیشن کی تحقیق کے مطابق اگر ہم یہ ریفارم لے کے آتے ہیں تو کسٹم ڈیوٹی کلیکشن میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اور پاکستان کی اپنی ہسٹری اس پر گواہ ہے کہ ہم نے ہسٹوریکلی اس میں اضافہ کیا ہے. تو ہمیں تو ایک فارورڈ لکنگ اپروچ رکھی ہے اور ہم نے ایک ریئلسٹک اپروچ رکھی ہے. ریونیو، یہ جو ریفارم کمیشن ہے اس کا جو ٹیگ لائن ہے وہ ہے ریونیو ود گروتھ. تو ہم نے آسان بھی کرنا ہے، ریونیو بھی لے کے آنا ہے، اکنامک گروتھ بھی لے کے آنی ہے. یہ تینوں اس کے اہم چیزیں ہیں. اب جو جی ایس ٹی ہے، دیکھیں اب اس وقت فنڈامنٹلی جو پوری دنیا میں جو اکانومی آرگنائز ہوئی ہے وہ ویلیو چین کے اوپر آرگنائز ہوئی ہے. اور ویلیو چین، ویٹ، جی ایس ٹی اب پوری دنیا میں ایک میجر سورس آف ریونیو ہے. ہمارے ہاں بھی ایک میجر سورس آف ریونیو بن چکا ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ فارمل انفارمل اکانومی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اس کی وجہ سے ہم نے اس کی جو ہمارے جو اس کی ریچ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. پورے پاکستان میں شاید 50,000 ایسے ریٹیلرز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں ٹیکس میں، جبکہ ہمارے پاس 40 لاکھ رجسٹرڈ کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں. تو اس کی بہت زیادہ یعنی کہ فرق ہے اس کے اندر. تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس کے اندر آئیں، اور لیکن ساتھ ہم ریٹ کو کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس کمیشن میں ہم ایونچولی 10% ویٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں گریجولی اس پہ جانا چاہیے. اور دنیا کی ویٹ کی اپلیکیشن تو تب ہوگی نا جب ہماری پوری ویلیو چین ڈاکومنٹ ہوگی. جب تک ہم اس اسٹیپ کو نہیں کنسیڈر کریں گے تو دیکھیے اس میں نا میں تھوڑا سا اس میں بات کروں کہ یہ ہمارا جو ہائی ریٹ ہے، ہم نے پچھلے سال بلکہ جن کو انسینٹیو دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا اور پھر 18% پہ جب لے گئے. تو یہ ریٹ جب تک رہے گا اور جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس طرح کی کمپلیکیٹڈ رہے گی تو یہ آئی تھنک اس کو ہم اسمگلنگ کے ساتھ اور سبسڈی، اور ابھی جو 3.8 ٹریلین اگر آپ ایگزمپشن دے رہے ہیں تو رادر دین گیونگ 3.8 ٹریلین ایگزمپشن to the very specific segment of the society, just give a liberty to all kind of people. یہ ایکچولی یہ دو قسم کے گیپس ہوتے ہیں ہمارے ریونیو کے. ایک کہلاتا ہے پالیسی گیپ، جو کہ ہم خود سے بائی ایس آر اوز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں اینٹی کو، فلاں بزنس کو ہم نے ٹیکس کی چھوٹ دے دی. اور ایک ہوتا ہے ہمارا کمپلائنس گیپ، جو کہ بیسکلی ایف بی آر کا فیلور ہے یا لوگ جو ان سے ہے وہ ٹیکس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. تو جو ہماری رپورٹ ہے بیسکلی یہ دونوں چیزوں کو ہٹ کر رہی ہے. آؤٹ رائٹلی ہم نے اس چیز کی بات کی کہ جو ہمارے پالیسی گیپس ہیں ان کو زیرو بیسڈ ہونا چاہیے، ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے نہیں ہونے چاہیے. دیر شوڈ بی اے پرفارمنس اینڈ اے سن سیٹ کلاس. ہماری گورنمنٹ میں سن سیٹ کلاس ہے کسی بھی کانٹیکس میں؟ ٹیکس میں تو کہیں بھی نہیں نظر آتی کہ کوئی سن سیٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے. جس طرح یہ ہماری امپورٹ پالیسیز ہیں یا جو ہماری ڈیولپمنٹ، علی اس کے بارے میں زیادہ بہتر. ہاں پالیسی ہے جو 2021 میں آئی، اس میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ ایک سن سیٹ کلاز ہے، یعنی 3 سال کے لیے ہم نے پروٹیکشن دی ہے. اور ٹیرف پروٹیکشن ہے جو ہم نے لوکل اسمبلی کو ہم نے 20% ان کو گیپ دے دیا اور کہا تھا کہ 3 سال بعد واپس لے لیں گے، لیکن اب وہ 3 سال کے بعد دوبارہ ایکسٹینڈ ہونے جا رہی ہے. اس میں کچھ اور مسائل بھی تھے، کووڈ بھی آیا، وہ بھی آیا، لیکن انفارچونیٹلی ایک دفعہ جیسے ہم نے آٹو میں دیکھا، ایک دفعہ آ جاتی ہے تو پھر یہ ان کو واپس. اچھا، دو ملتے جلتے کانسیپٹ ہیں. ایک تو ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کی طرف جاتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایف پی آر کا رول. اگر ہم جیسے میری سیلری ہے، مجھے تو میرا اپنا ایجنٹ ایٹ اپ فرنٹ ڈیٹیکشن کر لیتے ہیں،
تو کتنا ٹیکس جو ہے وہ آٹومیٹیکلی کلیکٹ ہو رہا ہے اور کتنا ایف بی آر کلیکٹ کر رہا ہے. تو ذرا یہ بھی تو پتہ چلے نا کہ ایف بی آر کیا کر رہا ہے, کچھ سمجھ ہمیں بھی ہے. جو اتنا انہوں نے انسپیکٹر پورے ملک میں پھیلائے ہوئے ہیں اور جس پہ اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں کہ ان کو اور انسینٹیوائز کیا جائے, تو وہ کر کیا رہے ہیں؟ جو جس علی نے پہلے کہا 50% جو ہمارا, میں تو ہماری کیلکولیشن کے حساب سے 65% دی ٹوٹل ٹیکسز آر کلیکٹڈ ایٹ دی امپورٹ اسٹیج. باقی 35 جو سا ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک. اس 35 کے اندر بھی اگر ہم انکم ٹیکس میں آئیں تو تقریباً 65% جو ہمارا انکم ٹیکس ہے وہ تھرو ود ہولڈنگ ٹیکسز کلیکٹ ہوتا ہے. جو پیور ایف بی آر کے ایفرٹس ہیں, جیسے مثال کے طور پر کتنے انہوں نے آڈٹ نوٹسز بھیجے اور اس کے اگینسٹ انہوں نے کتنی ریکوری کی, وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہماری آٹومیشن ہے, ہم نے لاز کے اندر بہت چینج کر دی, ہم نے ان کو انفورسمنٹ کے لیے گاڑیاں دے دیں, سارا کچھ کر لیا, لیکن ہماری جو کمپلائنس ہے تھرو دی ایفرٹس آف دی ایف پی آر وہ کم ہوتی جا رہی. جو آپ نے ابھی بات کی اسمگلنگ کی یا ٹریڈ مس انوائسنگ کی, ان کے بھی اگر آپ والیومز دیکھیں تو وہ ٹائم بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اس کا جو حل ہے وہ ابھی بھی ایف بی آر کے مسل کو امپروو کرنا نہیں ہے, ان کے برین کو امپروو کرنا ہے. کہ آپ جتنا کمپلیکس سسٹم بنائیں گے, جتنی اس کے اندر آپ ہائر ٹیکسز کی طرف جائیں گے, تو ہماری اس پہ ہم آتے ہیں ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ ہم جو ایک آٹومیٹڈ قسم کا ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں, اور اس پہ ہم لوپ ہول بھی دیکھتے ہیں. شبر صاحب نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بھی بات کی کہ اس کا انٹرنل سسٹم کیوں نہیں کام کر رہا ہے اور ابھی تک ہم نے مینولی کیوں رکھا ہوا ہے. تو اس پہ اب ہم آ جاتے ہیں کہ ایک جو بات کی جاتی ہے کہ پالیسی عام ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ایگزیکیوشن عام ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو ایف پی آر کے کانٹیکس میں یہ کتنا ڈیفیکلٹ ہے ان دونوں اینٹی کو الگ کرنا, کیونکہ دیکھیں اگر میں نے ہی پالیسی بنانی ہے اور اپنے لیے ہی بنانی ہے تو دین آئی وڈ آلویز پریفر ٹو انکریز دی ٹیکس ریٹ. جی, بٹ اف یو ہیو اے سیپریٹ اینٹی تو آپ اس کی براڈننگ کی بات کرو گے, آپ اس کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرو گے, آپ گروتھ کی بات کرو گے, جبکہ ایف پی آر کا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے, دے آر لوکنگ فار دا نمبر. تو کیا ایسا مشکل کام ہے کہ ہم ان دو چیزوں کو, جبکہ گلوبلی اٹس اے پریکٹس. اس میں ہم نے 2-3 دفعہ دیکھا ہے پچھلے 5 سالوں میں ایٹ لیسٹ کہ یہ پالیسی لیول کے اوپر تو فیصلہ ہوا کہ پالیسی کو علیحدہ کیا جائے اور ایڈمنسٹریشن کو علیحدہ کیا جائے. 2019 میں بھی گورنمنٹ نے افیکٹولی نوٹیفائی کر دیا تھا, ایک ٹیکس پالیسی بورڈ بن گیا تھا, مگر وہ افیکٹو نہیں ہو سکا. وہ بورڈ اس طرح بڑی حد تک تو ایک پولیٹیکل اکانومی کا ایشو ہے, کیونکہ منسٹری آف فائنانس ایف بی آر سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں ریونیو کلیکشن چاہیے, تو جو ٹارگٹس ان کو مل جاتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ایف بی آر کی مشینری اس کے مطابق کام کرتی ہے. اور جس طرح ہم نے شروع میں کہا کہ کوئی ٹیکس پالیسی تو ہے نہیں, تو ٹیکس پالیسی کی ایبسنس میں تو ہمیں اپنے ایک حکومت کے جو معاملات ہیں, فسکل شارٹیجز ہیں, ان کو چلانا ہے. بہت شارٹ ٹرم اورینٹیشن ہے, جس کی وجہ سے پھر ہم ایسی کوئی بھی چیز کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں اور صرف ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں. تو وہ ابھی بھی ریسنٹلی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس میں بھی یہ ساری ورکنگ ہو چکی ہوئی تھی, لیکن پھر وہ ورکنگ جیسے گورنمنٹ چینج ہوئی. پولیٹیکل اکانومی تو ہمارا میجر ایشو ہے. ڈاکٹر خالد, یہ رجسٹریشن کا ایشو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے؟ ایون ہم اسلام آباد میں رجسٹریشن کو انشور نہیں کر پا رہے, اور بار بار بات یہی ہو رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس کو براڈن کرنا ہے تو ہمیں رجسٹریشن اسپیشلی ٹیئر 1 کو ہم نے کرنا ہے, ٹیئر 2 کو, پھر ٹیئر 3 تک جانا ہے. تو کیا سلوشنز اویلیبل ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ اس کی طرف فوکس کرے, جیسے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا, اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے, ٹیکنالوجی کے جو گیپس ہیں اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے, جو انٹیگریشن کے ایشوز ہیں, جو ریفنڈس کے ایشوز ہیں, ان سب کو اگر ہم رجسٹریشن کے کانٹیکس میں دیکھیں, دیز آر آل امپورٹنٹ پلر. تو ہاؤ وی ایڈریس آل دیز ایشوز؟ آپ نے خود دیکھیں, اپنے کوشچن کا جواب دے دیا. کوئی بھی بزنس جب رجسٹر ہوتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری پریشانیوں میں کتنا اضافہ ہو جائے گا. ہم نے ایک چھوٹی سی ایسٹیمیشن کی تھی کہ جو فائلنگ کی کاسٹ ہے ٹو اے بزنس ارسپیکٹو آف دا سائز آف دا بزنس, وہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کے قریب تھی. آج سے 4 سال پہلے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا. تو اب جو بڑے بزنسز ہیں ان کے لیے تو اٹس ایزی کہ وہ اکاؤنٹنٹ بھی ہائر کر سکتے ہیں, وہ اس کے لیے اسپیس بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک جو چھوٹا دکاندار ہے جو اگر رجسٹر ہو جاتا ہے تو اس کو 17 بار جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی ریٹرن فائل کرنی ہے, پھر اس کے بعد اس کو ہر کوارٹر کی انکم کی جو سی ہے ٹیکس پیمنٹ بھی کرنی ہے, ریٹرن بھی فائل کرنا ہے, پھر اس کو اپنے تمام انپٹس کے لیے ریفنڈز کلیم کرنے ہیں جو پریکٹیکلی ایف بی آر نہیں دیتا. تو جو رجسٹریشن کروانے والے لوگ ہیں, اگر ہم ان کی زندگی آسان نہیں بنائیں گے
تو وہ اپنے آپ کو سسٹم سے دور رکھنا چاہیں گے. جب تک ڈیجیٹائز پورا سسٹم نہیں کریں گے، ڈیجیٹائز سے زیادہ جو ریکوائرمنٹ ہیں سر، جو مطلب دیکھیں ایک جو چھوٹے جیسے آپ ٹیئرس کی بات کی ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ٹیئر 1 کی رجسٹریشن ڈفرینٹ چاہیے اور ٹیئر 3 کی رجسٹریشن ڈفرینٹ چاہیے. ٹیئر 3 سے میری ریکوائرمنٹ صرف ایک سمپل پیپر بیسڈ اور بہت براڈ لیول کی انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹیئر 1 سے ہم بہت کمپلیکس قسم کی ریکوائرمنٹس بھی مانگ سکتے ہیں. تو یہ سسٹم ابھی یہ پرووائڈ. ٹیکس ایڈمنسٹریشن میں ہم ڈیجیٹائزیشن کی بات کرتے ہیں، آٹومیشن کی بات کرتے ہیں، تو گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینے، مثلا ایف بی آر کیا ایکشن لے کے دے ول انشور دیٹ ٹائپ آف ڈیجیٹائزیشن؟ آپ کی رپورٹ کیا کہتی ہے کہ ہاؤ وی کین انشور دس ڈیجیٹائزیشن؟ دیکھیں اس میں جو گیپس ہیں نا، اس میں جیسے ایک ہم نے جی ایس ٹی کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کی کہ ہمارے جو بلز ہیں، جو یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس کے ساتھ اس کو لنک کر دیا جائے، یعنی ایک ایسی آئیڈینٹی وہاں پر ایڈ کی جائے جو یوز کر رہا ہے اس کمرشل کو یا انڈسٹریل پرپز کے لیے، وہ جو انفارمیشن ہے وہ لنک ہو جائے آٹومیٹکلی ایف بی آر کے ساتھ، جو اس وقت ایسا نہیں ہے. تو ایک امپورٹنٹ ایڈمنسٹریشن ریفارم سے ہم ایک اپنی جو بیس ہے اس کو ایٹ لیسٹ بڑھا سکیں گے. تو یہ سلج کا جو کانسیپٹ ہے، خالی اس پہ بھی ہم آتے ہیں، تو یہ پرال کیا کر رہا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ایک سسٹم کھڑا کر دیا ہے جس کا کام یہ تھا، جیسے علی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان تمام ایشوز کو حل کرنا. تو اس وقت انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پرال کی اور پرال کی فنکشنالٹی کیا ہے، وہ کہاں پہ ہرڈل فیس کر رہا ہے؟ کیونکہ اٹس لائک دے کنسیڈر ایز ون آف دا بیسٹ سسٹم. پرال کی جب اپنی ٹیم کی ہم بات کریں، ہماری جتنی بھی ان سے ڈسکشنز ہوئی ہیں، دے آر کوائٹ کمپیٹنٹ. ان کے پاس جو ریکوائرڈ ایک برین ہے، جو سیٹ اپ ہے، وہ بھی موجود ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے اس کی اونرشپ کے اوپر، پھر اس کے بعد جو ان کے پروٹوکولز ہیں ان ٹرمز آف ڈیٹا کلیکشن، پروسیسنگ اور باقی ساری چیزیں. تو فیوچر تو پرال ہی ہے. ہماری جو رپورٹ ہے وہ بھی یہ ریکمینڈ کرتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ ڈیجیٹائز کر دیں گے تو پریکٹیکلی ایف بی آر کے بہت سارے جو فنکشنز ابھی ہیومن بیسڈ ہیں وہ ہمیں پرال کے تھرو ہی مینیج کرنے پڑیں گے. لیکن اس کو ہم کیسے پروفیشنلی امپروو کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو بھی ان کا سی او ہے وہ پریکٹیکلی ایک ایف بی آر کا ہی رینکنگ آفیسر ہوتا ہے یا سم اور ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو وہ اٹس اے کائنڈ آف آرگنائزیشن وچ کین ناٹ پرفارم جو اپنی ڈیوٹیز ہیں انڈیپینڈنٹلی. اور یہ میرے خیال میں صرف ایف بی آر کا پرابلم نہیں ہے، پاکستان کا سول اسٹرکچر. کون سے ایسے سلج ہیں جو کوئکلی گورنمنٹ ریموو کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ یہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو آسان کرنے کے لیے، جس میں فائلنگ بھی ہے، جس میں آپ کی ریٹرنز بھی ہیں، جس میں رجسٹریشن بھی ہے؟ تو کون سے ایسے سلج ہے جو رپورٹ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے جن کو کوئکلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی ہے کہ رپورٹ کے اندر جو فائلنگ کا پروسیس ہے، جیسے جی ایس ٹی کی فائلنگ ہے، وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے. پھر ہم نے اس کو رپورٹ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس وقت ہارمنی نہیں ہے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا اسٹرکچر ہے، پروونشل کے جو پی آر ایز بنے ہوئے ہیں وہ اپنے طریقے سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں. تو ان کو اب ہارمونائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مرج کریں، ایک ہی ریٹ اکراس دا نیشن آپ لگا دیں، تو ایک بڑا امپورٹنٹ ریگولیٹری ریفارم آ سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ریٹرن فائلنگ ہے اس کو بھی بہت سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اس کے اندر ہم نے بہت ساری کمپلیکیشنز ڈالی ہیں. انفارمیشن اگر آپ ایک ایوریج لٹریٹ پرسن تو اس کو نہیں فل کر سکتا، بلکہ اخبار میں ہوتا ہے رپورٹ کہ ایف بی آر کے اکثر اپنے لوگ اس کو فل نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں. چلیں ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ڈیٹا پہ بات کریں گے. ایک کویسچن جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہم ایگریکلچر ٹیکس کی بات ڈاکٹر خالد کرتے رہتے ہیں، ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے، ایگریکلچر ٹیکس ہونا چاہیے، اسپیشلی پروونسز کو بھی ہم اس پہ پوش کر رہے ہیں. تو جب آپ کے پاس ویلیو چین نہیں ہے، آپ عام ریٹیلر کو اسلام آباد میں رجسٹر نہیں کر پا رہے، آپ کو ان پٹ آؤٹ پٹ کا آئیڈیا نہیں ہے اس میں ایگریکلچر سیکٹر میں، تو یہ ٹیکس نظام ایگریکلچر کے لیے کیسا بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک فالس نیریٹو ہے. ایگریکلچر آئی تھنک از موسٹ ڈاکومنٹڈ، کیونکہ ہمارے جو پروونشل ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں وہ نہ صرف پروڈکشن کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو ویلیو فار کراپ ہے اس کی انفارمیشن بھی ریگولرلی جو ان سے ہے وہ پوسٹ کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اب ہمارے پاس جو ریونیو بورڈز ہیں، بیسکلی ان کے پاس تمام جو ایگریکلچر لینڈز ہیں ان کی انفارمیشن اور ان کا جو ریٹس اویلیبل ہیں. پھر جو ایگریکلچر کراپ رپورٹنگ سینٹرز ہیں وہ تمام قسم کی جو پروڈکشنز ہیں اکراس، مطلب ہے کہ پاکستان تمام جو پروونسز اویلیبل ہیں. پھر ہمارے جو پرائسز کے ڈیجیٹل جو بورڈز بنے ہوئے ہیں جو فارم ٹو مارکیٹ لیول کی انفارمیشن ان سے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ مین چیز یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اوور آل ٹیکس کا سسٹم ہے، اف ایوری بڈی ہیز ٹو پے ٹیکس آن دیئر انکم ارسپیکٹو آف دا سورس، تو وہ آٹومیٹکلی ایک آپ کا کمپلائنس پریشر آ جاتا ہے. کیونکہ دوسرے اینڈ پہ آپ کو جب اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے
تو آپ کو اپنے ہر ایکسپینڈیچر کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ یہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے. لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہم کیونکہ اس میں ایک فیڈریشن کے کانسیپٹ میں پروونسز کو ہم نے اس کو اسائن کیا ہوا ہے, ان کو پریکٹیکلی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کلیکشن کے اندر سے آپ کا جو فائدہ ہے ان ٹرمز آف دا فسکل ریسورس یا انویلپ اویلیبلٹی, وہ دوبارہ سے آپ اپنی اگر فری لنچ اویلیبل ہو تو پولیٹیکل اکانومی ہو تو پھر ایفرٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو جو کمیشن نے ایک آئیڈیا دیا ہے پاکستان فسکل پالیسی انسٹیٹیوٹ کا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ یہ کیوں ایک نیا انسٹیٹیوٹ بنانے کی ضرورت ہے, جبکہ ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ 500 اینٹیز ایسی پڑی ہیں جن کو بند کرنے کی ضرورت ہے. آپ ایک نیا ادارہ کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں. اس وقت بڑا گیپ ہے کہ ٹیکس پالیسی ایک تو جس طرح موجود نہیں ہے کوہیرنٹ شکل میں, دوسرا ہے کہ ٹیکس پالیسی کے اوپر ریسرچ نہیں ہو رہی ہے. جب تک کہ آپ ریسرچ ایویڈنس کو پالیسی میکنگ سے لنک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ ادارہ ایک کنٹینیوس چیز ہے. تو اس انیشیٹو کے تحت ہم نے پرپوز کیا ہے کہ FBR منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ایک علیحدہ انسٹیٹیوٹ بنایا جائے جو کہ ریگولر بیسس کے اوپر اکنامک امپلیکیشنس کے حوالے سے, ٹیکس پالیسی ریفارمس کے حوالے سے آئیڈیاز بھی دے, مگر ریسرچ بھی پرووائڈ کرے جو فوکسڈ ہو اور جو ڈائریکٹلی اس کا مینڈیٹ یہی ہو کہ ہم نے ریفارمس کے ساتھ ریونیو کی طرف کیسے جانا ہے. جی تھینک یو علی صاحب اینڈ خالد صاحب فار گیونگ یور ٹائم. کنکلوڈ اس اینڈ پہ کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ایک ایویڈنس بیس پالیسی چاہیے, اور یہ پہلی رپورٹ ایسی ہے جو آپ کو ایک پورا اسٹرکچر پرووائڈ کر رہی ہے. اس کا لنک پائڈ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, پرائم کی ویب سائٹ پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پلس اس کی بکس اویلیبل ہیں. تو میری جو ڈیسیژن میکر ہیں, جو پالیسی میکر ہیں, ایون FBR ہے, منسٹری آف فائنانس ہے, ایٹ لیسٹ اس رپورٹ کو پڑھیں اور ہم سے ڈبیٹ کریں. وی آر اوپن فار ڈبیٹ. ہمارا اس پورے کے پوری ٹیکس پالیسی کا ون لائنر اگر میں آپ کو آبجیکٹو بتاؤں تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا ٹیکس سسٹم چاہیے جو گروتھ کو پروموٹ کرے, جو پروڈکٹیوٹی کو بڑھائے, جو آپ کو انویسٹمنٹ لا کے دے, اور ریٹ اتنے کم سے کم ہونے چاہیے اور آپ کی ٹیکس کلیکشن میکسیمم ہونی چاہیے. تو اگر مجھ سے بھی کویشچن کیا جاتا ہے کہ کم ریٹس کے ساتھ آپ ٹیکس کلیکشن کیسے بڑھا سکتے ہیں, تو اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں گے تو تمام سوالوں کا آپ کو جواب ملے گا. ہم آج کی ڈبیٹ کو یہی پہ سٹاپ کرتے ہیں اور اگلی ایپیسوڈ میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی ایویڈنس پالیسی کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکشن پہ آئیں گے. تھینک یو سو مچ.